آج ہم بات کریں گے ایک ذہنی اور نفسیاتی بیماری کے بارے میں جس کو اسکیزوفرینیا یا شقاق دماغی یا انتشار دماغی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اور دماغی بیماری ہے جس میں مریض کے عقل و شعور، اس کے احساسات اور اس کے جذبات پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور مریض کی معاشی اور معاشرتی زندگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات میں مریض خود کو ایک سپریم لیڈر سمجھتا ہے، یا بعض اوقات مریض کہتا ہے کہ جی میں تو فلاں آرمی کا لیڈر ہوں، فلاں فوج جو ہے وہ میرے زیر نگرانی ہے، یا خود کو ایک بہت بڑا سپہ سالار یا خود کو بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ یا اس کے دوسری طرف آپ دیکھیں تو بعض مریض ایسے کہتے ہیں کہ جی وہ کسی غیبی طاقت کے زیر اثر ہے اور وہ کچھ کر نہیں پاتا، وہ باندھا ہوا ہے، وہ غلام ہے۔ مریض بے تکی اور بے ترتیبی باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں میں کوئی ڈھنگ نہیں ہوتا، باتونی ہو جاتا ہے، فضول کی باتیں کرنے لگتا ہے، اور محفل میں آداب کے مخالف اس کے کام ہوتے ہیں۔ محفل کو وہ سمجھ نہیں پاتا اور اپنے ہی ترتیب سے بے ڈھنگی اور بے تکی باتیں کرتا ہے، یا وہ بعض اوقات اٹھ کے چلتا رہتا ہے جو کہ اس محفل کے موافق وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ مریض اپنے ارد گرد کا خیال نہیں کرتا، اور بعض اوقات وہ فریب نظر یا اس کو جو اس کی عقل و شعور ہے اس پہ اس کا عبور حاصل نہیں ہوتا یا اس کا کنٹرول حاصل نہیں ہوتا، اور مریض کہتا ہے کہ مجھ سے غیبی آوازیں آتی ہیں، یا مجھے کوئی چلتے ہوئے پیچھے سے پکار رہا ہے، یا مریض اٹھ کے بیٹھتا ہے اور ایک ہذیانی کیفیت میں وہ کہتا ہے کہ جی فلاں چیز ہے وہ ادھر گئی ادھر گئی، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں اس کے جو فریب نظر ہے یا جو وہم ہے اس کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ مریض غلط فہمیوں کا شکار رہتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، چھوتا ہے اور سونگھتا ہے جو کہ حقیقت میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ اس کے منفی جذبات اور احساسات اس کے جسم پہ حاوی ہو جاتے ہیں، کسی چیز میں وہ انٹرسٹ نہیں لیتا، کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتا، زندگی کی جو تحریک ہے، جو شوق ہے، وہ سارے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ مریض شکی ہو جاتا ہے، شکی مزاج، اور کسی پر اعتماد نہیں کرتا، ہر ٹائم کسی خوف اور ہراس میں گھرا ہوا ہوتا ہے، جیسے اس پہ اچانک کوئی حملہ کر دے گا یا لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، اور جس چیز کا خطرے سے تعلق نہیں ہوتا اس چیز سے بھی وہ ڈرنے لگتا ہے۔ اور جب یہ چیز انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو مریض منشیات اور نیند آور ادویات کی طرف اپنا رخ موڑ دیتا ہے کہ وہ زندگی کو سکون سے گزار سکے، اور جب ان ساری چیزوں سے نا امید ہو جاتا ہے تو آخر میں تنگ آ کے وہ پھر خودکشی کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے، اور خودکشی کرنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے۔ بالغ لوگوں میں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے دوستوں، رشتہ داروں سے اور اپنی فیملی سے جو رغبت اور محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پڑھنے لکھنے کا اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے، نیند اس کو نہیں آتی، چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصیلا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ حشاشیت نہیں ہوتی، اور کمزور سا نظر آتا ہے، ذہانت سے اس کا چہرہ خالی ہوتا ہے، کسی چیز میں وہ انٹرسٹ نہیں لیتا، اور اپنی ایک دنیا میں وہ اپنی دنیا بسا لیتا ہے۔ اس کی وجوہات میں لوگوں نے، ڈاکٹرز حضرات نے بڑی تحقیق کی ہے، لیکن کسی خاص بیماری یا کسی وجہ پہ وہ پہنچ نہیں سکتے۔ البتہ جو موروثی بیماریاں ہیں یا جو دماغی کیمیائی افعال ہیں اس میں جس ٹائم خلل پیدا ہوتا ہے تو مریض اس چیز کا شکار ہو جاتا ہے، یا دماغی کیمیکل نیورو ٹرانسمیٹر یا ڈوپامین وغیرہ اس چیز پہ اپنا اثر رکھتے ہیں، اور کچھ بیرونی یا جو باہر کے ماحول کے جو اثرات ہیں وہ بھی اس پہ اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ اس کی
پیچیدگیوں میں مریض افسردہ رہتا ہے، مستقل بے چین رہتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے، نشاور چیزوں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، سماج کی کسی چیز میں وہ حصہ نہیں لیتا اور تنہائی پسند ہو جاتا ہے، خودکشی کا رجحان اس کا ہوتا ہے، اور زندگی میں اس کو پھر جب کوئی کرن نظر نہیں آتی، زندگی سے مایوس ہو کے وہ پھر خودکشی کی طرف سوچتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے تو مریض کو دیکھ بھال یا اس کی نگہداشت کی ضرورت ہے اور اس کو توجہ کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور شعور کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور جس وقت اگر آپ اپنی فیملی میں کسی ایسے شخص کو دیکھیں تو اس کو فوراً کسی ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں تاکہ بیماری کی شروعات میں ہی اس کا علاج ہو سکے اور وہ کسی کے لیے نقصان یا معاشرے کے لیے نقصان کا سبب نہ بن سکے۔ اور اگر فیملی میں یا اپنے ارد گرد ماحول میں ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بے آسرا ہیں اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہو کے نشے کی طرف یا غلط زندگی کی طرف چل پڑتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کو ہاسپٹلائز کر کے ان کو پراپر اس چیز کا علاج کیا جائے اور نشاور چیزوں سے ان کو بچایا جائے۔ اور ایسے نا امید لوگ جو کہ نشہ کر کے بھی نا امید رہتے ہیں اور زندگی میں ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کو ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں کہ پراپر اور مستقل اس کا علاج کیا جا سکے۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں کسی بھی دوا کا انتخاب آپ کی مجموعہ علامات یا آپ کا جو معالج ہے وہ آپ کی پورے دماغی اور جسمانی علامات کے بعد کسی بھی دوا کا انتخاب کرے گا۔ کچھ چند میڈیسنز میں بتا دیتا ہوں، لیکن کوئی بھی دوا کسی معالج کے مشورے کے بغیر ہرگز مت لیں۔ پہلی دوا آتی ہے آرم میٹ۔ آرم میٹ کا مریض اداس، افسردہ اور اس کو زندگی میں کسی قسم کی کوئی خوشی نظر نہیں آتی اور وہ مایوس رہتا ہے، زندگی میں اس کو خوشی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اور وہ مریض یہ سمجھتا ہے کہ زندگی ایک بوجھ ہے اور زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ خودکشی کرے یا خودکشی کا اس کے اندر رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوسری دوا کا ہم ذکر کرتے ہیں ایناکارڈیم۔ مریض یہ ذکر کرتا ہے کہ مجھے غیب سے آوازیں آتی ہیں اور یا پھر وہ یہ کہتا ہے، اس وہم میں وہ مبتلا رہتا ہے کہ وہ جلد ہی مرنے والا ہے، یا چلتے چلتے اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، یا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا روح اور جسم الگ الگ ہیں اور کوئی غیبی قوتیں اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ ایک کاندھے پہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شیطان بیٹھا ہے، دوسری کاندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے جو ایک نیکی کی ترغیب دے رہا ہے اور دوسرا اس کو گناہ کی ترغیب۔ اس کا وہم یہ ہوتا ہے، حالانکہ ہوتا ایسے نہیں ہے، اور یہ مریض قسمیں کھاتا ہے اور کسی چیز میں اس کو دلچسپی نہیں ہوتی اور اداس رہتا ہے۔ اگلی دوا ہے برائٹا کارب۔ برائٹا کارب خصوصاً یہ ایسے لوگوں کی دوا ہیں کہ عمر اس شخص کی یا اس مریض کی تو بڑی ہوتی ہے، لیکن اس کا رویہ اور اس کا انداز بچوں جیسا ہوتا ہے اور مریض شک میں مبتلا رہتا ہے اور ہر ٹائم اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے اور کسی محفل میں جا نہیں پاتا۔ اس کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اگلی دوا کا ہم ذکر کرتے ہیں پلاٹینا۔ پلاٹینا مشہور ہے، ایسے لوگوں کی دوا ہے جو کہ بہت مغرور ہوتے ہیں اور وہ کسی انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں، اور مریض جو ہے وہ شوکت الفاظی کی طرف یا خود کو دوسروں پہ ایک تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مریض سمجھتا ہے کہ میں سب سے بالاتر ہوں، کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ پلمبم میٹ میں مریض کو یہ وہم رہتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس کی زندگی خطرے میں ہے، لوگ اس کو مارنے اور اس کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مالک حولیہ اس کو ہوتا ہے اداس، بے چین اور غیر حاضر دماغ، اس کا دماغ حاضر نہیں ہوتا۔ توجہ میں مریض محسوس کرتا ہے جیسے کسی غیبی قوت کے زیر اثر ہے وہ،
اور حیرت زدہ نگاہوں سے ڈاکٹر کو بھی دیکھے گا اور اپنی فیملی والوں کو بھی جب بھی وہ دیکھے گا تو ایک حیرت زدہ نگاہ سے دیکھے گا. چڑچڑاپن ہوتا ہے اس کے اندر اور روزمرہ کے کام کاج میں وہ حصہ نہیں لے پاتا. اگلی دوا ہے سٹرامونیم. مریض ہمیشہ روحانی مخلوق اور روحوں کا ذکر کرتا ہے. ایسے مخلوق جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتی، مریض ہمیشہ اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے. اور مریض بیٹھے ہوئے باتیں کرنے لگے گا جیسے وہ اپنے خالق، اپنے خدا سے باتیں کر رہا ہو. بے چین رہتا ہے اور تصوراتی دنیا میں یا تصوراتی مخلوقات کے ساتھ وہ ہمیشہ باتوں میں مگن رہتا ہے. اور اچانک وہ کسی کی طرف اٹھ جائے گا، کسی کی سے باتیں کرنا شروع کر دے گا جیسے اس کی طرف کوئی آ رہا ہے. مریض غیبی آوازیں سنے گا اور باقاعدہ آپ کو بتائے گا کہ جی میں نے ابھی فلاں کی آواز سنی ہے، فلاں کی آواز سنی ہے. اور کبھی کبھار اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مریض کہتے ہیں بس جی میرے لیے تیاری کریں، میں جلد ہی مرنے والا ہوں. یہاں تک کہ اپنے لیے قبر کی جگہ اور تدفین کی ساری چیزیں، ساری ترتیبات جو ہے وہ برابر کر دیتا ہے کہ جی میں جلد ہی مرنے والا ہوں. بیٹھ کے ذکر اذکار کرے گا، تلاوت کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا اور اپنے کفن اور دفن کی ساری چیزیں تیار کر دے گا کہ میں جلد ہی مرنے والا ہوں. ایک اور دوا ہے کلکیریا کارب. کلکیریا کارب کا مریض، اس کو یہ ڈر رہتا ہے جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، اور یہ خوف اس کو رہتا ہے کہ جیسا ابھی کچھ برا ہونے والا ہے، اور وہ خود کو دنیا کا سب سے بدقسمت شخص سمجھتا ہے. اور اس کو یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں جو یا اس کے جو پیارے رشتے ہیں، اس کو ہر ٹائم یہ خوف رہتا ہے کہ یہ اچانک مجھ سے بچھڑ جائیں گے، میں ان رشتوں کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے. کالی برومیٹم میں مریض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو مستقل نیند نہیں آتی اور کوئی اس کو مارنے کی سازش کر رہا ہے، اس لیے زندگی میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہتی اور وہ روتا رہتا ہے، ہر وقت اس کا رونے والا مزاج ہوتا ہے. یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جو زندگی ہے یہ خدا کی طرف سے غضب ہے. کینابیس انڈیکا کا مریض بے ربط اور بے ترتیب باتیں کرتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، بولتے وقت وہ جملہ مکمل نہیں کر پاتا اور تصورات کی بھیڑ ہوتی ہے اس کے ذہن میں. بات کرتے کرتے اگلا لفظ اور اگلا جملہ وہ بھول جاتا ہے اور کسی سنجیدہ موضوع پہ وہ سنجیدگی نہیں دکھاتا بلکہ ہنسنے لگ جاتا ہے. لیکسس ایسے مریضوں کے لیے اچھی دوا ہے جو کہ انتہائی شکی مزاج ہوتے ہیں اور مریض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس کو زہر دیا جائے گا. بند کمروں میں، بند جگہوں میں، یا ایسے جو کالر کے بٹن ہیں یا پردہ کرنے والی عورتیں برقع نہیں پہن سکتی ہیں، ان کو ایک گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. اور اس مریض کو بھی ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ جی میں مرنے والوں، اپنے کفن دفن کے انتظامات اور وصیتیں اور یہ کرنے شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات فضول اور بے مقصد زندگی اور بے مقصد باتیں کرتا رہتا ہے، ایک ہی لفظ کو بار بار یہ دہراتا ہے. میڈورینم کا مریض کو، اس مریض کو زندگی میں کوئی بھی چیز حقیقت نظر نہیں آتی. یہ کہتا ہے کہ میں جیسے خواب دیکھ رہا ہوں، ہر بات پہ مشتعل ہو جاتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، گالم گلوچ اس کا روزمرہ کے ایک روٹین ہوتی ہے اور چلتے وقت یہ بار بار پیچھے موڑ کے دیکھتا ہے جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے. کرسی، میز یا اس طرح کی چیزوں سے اس کو خوف ہوتا ہے کہ اس کو کرسی یا میز کے پیچھے سے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے. یا اس کو یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ توبہ کرتا رہتا ہے کہ مجھ سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ میرے لیے جہنم واجب نہ ہو جائے. اس کو یہ خوف ہمیشہ لگا رہتا ہے. ہائیوسائمس ایسے مریضوں کے لیے اچھی دوا ہے کہ جو بے حیا ہوتے ہیں یا اپنے جو پوشیدہ اور حیا والے جو اعضاء ہیں ان کو ننگا کر کے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو وہ احساس نہیں ہوتا کہ کہاں پردہ کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے. کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس مریض کو شک ہوتا ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے.
یہ کچھ دواؤں کا میں نے ذکر کیا، بہت ساری دوائیں ہیں شیزوفرینی کے لیے، تو وہ آپ کا جو معالج ہے وہ آپ کا پورا کیس دیکھنے کے بعد اس کا انتخاب کرے گا۔ اپنا بر وقت علاج کروائیں، زندگی ایک تحفہ ہے اور یہ انمول تحفہ ایک ہی چانس اور ایک ہی موقع ہے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ اپنے اڑوس پڑوس سے اپنے احباب میں کوئی بھی شخص جو اس بیماری کے شکار ہے، فوراً ایک اچھے ماہر نفسیات سے اس کا علاج کروانا شروع کیجیے۔